بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ افغانستان ہے اور اس پر مرحلہ وار بات ہوتی رہے گی، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کرانا ضروری تھا اور اپنا حصہ بھی ڈالنا ضروری تھا، کیونکہ طالبان دنیا کی جدید ممالک سے جن کا یہ نظریہ تھا کہ ہم یہ پتھر کے زمانے کے لوگ آسمان سے جو آگ برسے گی اس کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے، اور لوگ کہتے ہیں کہ معجزے نہیں ہوتے، اللہ کے فضل و کرم سے معجزے ہوئے، جیسے اللہ کی ذات نے کافروں کی ہاتھیوں کی فوج کو ابابیل نے جو آسمان سے کنکر جو پھینکے، اس سے ہاتھیوں کی فوج کا صفایا ہو گیا یا وہ ختم ہو گئی یا اسے شکست ہوئی۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر جس قوم نے اللہ پر انحصار کیا، اللہ کے قانون کے لیے اپنی جو جان ہے، اپنا مال ہے، اپنے آباء و اجداد ہیں، اپنے بچے ہیں، وہ پیش کر دیے، اور آج الحمدللہ وہ فتح یاب ہو کر کابل میں جشن منا رہے ہیں، اور جو لوگ غرور میں، تکبر میں مبتلا تھے وہ آج شکستیں تسلیم کر رہے ہیں اور اپنی شکست کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ جنگ شروع کی تھی، جن حکمرانوں نے، جیسے جارج ڈبلیو بش، ان کے بیٹے جارج بش کے بیٹے جارج ڈبلیو بش، بل کلنٹن، اوباما، ٹرمپ، اور میرے خیال میں جو بائیڈن کا جو فیصلہ ہے، اس نے یہ مشکل فیصلہ کیا، لیکن اس نے ملک بچا لیا، امریکہ کو بچا لیا، لیکن اپنے اوپر ایک فوج نکالنے کا دبا لگا لیا۔ تاریخ اسے، اس شخص کو بھی، بے شک ان کی جو شکست ہے وہ واضح نظر آ رہی تھی، لیکن فیصلہ کرنے میں بہترین جو وقت انہوں نے چوز کیا وہ بہترین ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں افغان قوم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور پاکستانی قوم سے اور ایز ایک تجزیہ نگار کے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور افغان قوم نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی کے تابع نہیں رہ کر زندگی گزار سکتے۔ میں اس بات پر بھی مکمل مطمئن ہوں، اس میں مجھے ڈر ہے یا خوف ہے، یہ قوم کا اب آپس میں لڑنا شروع کر دے گی۔ اس سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے، اور جن ممالک نے افغانستان کی نقصان کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ پاکستان نے افغانستان کے لیے ہمیشہ بہترین کردار ادا کیا ہے، اور اس وقت کے جو طالبان تھے ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی، کیونکہ سوویت یونین کے دور میں پاکستان نے 30 لاکھ افغانوں کی میزبانی بھی کی۔ گو ہم کمزور تھے، ہم مالی طور پہ ہمارے وسائل نہیں تھے، پھر بھی ہم نے مساوات کو اپناتے ہوئے، بھائی چارے کو اپناتے ہوئے، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مسلمان
آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ دنیا کے کسی خطے میں ہوں، ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا مسلمان کو اس پر اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ اگر فلسطینی مسلمان پر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پاکستانیوں کا جو کلیجہ پھٹتا ہے۔ اگر کشمیر میں ہوتی ہے، افغانستان میں ہوتی ہے، یا یورپ میں، یا ایشیا کے کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں کے ساتھ جب کوئی زیادتی ہوتی ہے تو بندہ کار تو وہی کر سکتا ہے جو اس کے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک نفرت، ایک جو ہمدردی ہے وہ ضرور ہوتی ہے۔ تو افغانستان کے ساتھ ہماری محبت تھی، ہے، اور افغانستان کے مسائل پاکستان کے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو ان کی ایک صوبے میں پشتو بولی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، ایک پورا صوبہ ہے، اور بلوچستان میں یعنی پاکستان کے ہر کونے میں پشتو بولی اور لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ افغانستان کی ایک لمبی سرحد ہمارے ساتھ موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم ان سے کٹ کر نہیں رہ سکتے۔ ہاں، وقتی طور پر پاکستان اقوام متحدہ میں بیٹھنے والا ایک ملک ہے، اور اسے ظاہر ہے وہاں اکثریت ایسے ممالک کی ہے جو اجارہ داری دنیا میں چاہتے ہیں۔ تو پاکستان نے جہاں جہاں بھی کوئی ظلم و زیادتی ہوئی، مشکلات ہوئی، پاکستان نے اس کا بھرپور کردار ادا کیا، آواز کے ذریعے، امداد کے ذریعے، جہاں تک ان کے لیے ممکن ہو سکتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر افغان قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو انہوں نے فتح حاصل کی ہے اس کی کامیابی اور اس کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے، اور جس مقصد کے لیے جس کاز کے لیے وہ لڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں اس میں کامیاب کرے۔ اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ افغانستان یا طالبان کو اب تبدیل ہو جانا چاہیے۔ انہیں دنیا میں بیٹھنے، دنیا کی بات سننے اور ان کو مطمئن کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امریکہ جس طاقت کے گھوڑے پر سوار تھا، وہ عنقریب گھوڑا تھک چکا ہے، یا وہ امریکہ کو گرا چکا ہے، یا امریکہ گرنے والا ہے۔ تو اس گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے ایک ملک اور تیار ہے، جس کا نام ہے چین۔ اور عالمی برادری نے پاکستان کو نہ چاہتے ہوئے بھی چین کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ جس طرح ابھی افغانستان کے مسئلے پر سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ پاکستان کو ہوا۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی، پاکستان کے تقریباً 1,00,000 لوگ شہید ہوئے، اور ہماری معیشت تباہ ہو گئی۔ لیکن پھر بھی اقوام متحدہ میں 1 ماہ کے لیے ایک ایسے دہشت گرد ملک کو اقوام متحدہ کی ذمہ داری سونپ دی گئی، کیونکہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوا، اور اس نے افغانستان کے مسئلے پر پاکستان کو بولنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے کہ جس ملک نے سب سے زیادہ جو امن و امان کے لیے امریکہ کے لیے جو قربانیاں دیں، تو آج اقوام متحدہ میں ان کے مسائل پر ان کو بولنے تک نہیں دیا گیا۔ تو یہ ایک نفرت کا اظہار ہے جو ہوتا رہے گا۔ ہمیں اس سے خوفزدہ نہیں ہونا، اور نہ ہی پاکستانی قوم اس سے خوفزدہ ہونے والی ہے۔ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل بھی ڈٹے تھے، آج بھی ڈٹے ہیں،
اور روز قیامت تک انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے، اور یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روز قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ اس کے لیے جتنی بھی قربانیاں اس قوم کو دینا پڑی وہ دیں گے۔ اب آتے ہیں افغانستان کی طرف۔ افغانستان میں مکمل جو کنٹرول ہے وہ طالبان نے حاصل کر لیا ہے، اور اس کنٹرول کو جائز بنانے کے لیے اسے سب سے پہلے وہاں جو سفارتکار ہیں ان سے ملیں، ان کے حکمرانوں سے بات کریں کہ آپ اپنے سفارتخانے بند نہ کریں، آپ یہیں رکھیں، آپ کا مرضی ہوگا تو آپ اس کو آپ ہمیں تسلیم کریں، نہیں تو نہ کریں، آپ کے سفارتخانے کو، آپ کے عملے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور سفارتی لوگوں سے ملیں، ان سے مکمل نیگوزیشن کریں، ان سے بات چیت کریں اور ان کو مطمئن کریں۔ بے شک کچھ ممالک ایسے ہیں، جیسے برطانیہ نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کو تسلیم نہیں کریں گے اور دنیا بھی اس کو نہ کرے، لیکن اس کا جو الٹ ہے وہ چین نے دیا ہے کہ ہم افغانستان طالبان کے ساتھ ہم مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ رشیا نے بھی اپنا سفارتخانہ بند نہیں کیا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہم سفارتخانہ تو بند نہیں کریں گے، لیکن افغانستان کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ اور رشیا بھی اس کو پتہ ہے کہ ہمیں اس ملک کے ساتھ اس خطے میں رہنا ہے، اور سب جو خطے کے ممالک ہیں ان سے میل جول رکھنا ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، جو افغانستان کے ہمسایہ ملک ہیں، چین ہے، تو ان کا اگر بالکل حق میں نہیں ہے تو وہ اختلاف میں بھی نہیں ہے، وہ وقت کو دیکھ رہے ہیں، اور جیسے وقت وہ آگے چلے گا وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب میں اس کے مکمل بات جو ہے نا وہ اگلے پارٹ میں شروع رکھوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ ہمارا جو پیغام ہے وہ 3 پارٹ میں ہو، اور پارٹ 1 جو ہے وہ چھوٹا سا ہو، 2 بھی اس سے ملتا جلتا ہو، 3 بھی اس سے ملتا جلتا ہو، تو افغانستان کے مسئلے پر بات جاری رہے گی۔ ناظرین، آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر جائیں، تاکہ جب بھی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک اس کا پیغام پہنچے۔ ہم اور کوشش کریں کہ آپ کو میری بات اچھی لگتی ہے تو اس کے حق میں، اگر بری لگتی ہے یا اس میں کوئی کمی پیشی رہتی ہے تو آپ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ظہور چودھری، اور آپ میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔